نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایمان والے کی 5 صفات بیان کی ہے، 5 خوبیاں بیان کی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پکا سچا ایمان والا وہ ہے جس کے اندر یہ 5 خوبیاں اور 5 صفات ہیں. تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ 5 خوبیاں ہمیں عطا فرما دے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہی لوگ پکے سچے ایمان والے ہیں. کیونکہ مسلمان کے لیے اس سے بڑی سند، دلیل اور ثبوت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے کہ یہ صحیح ایمان والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا سچا ایمان والا ہونے کی جو صفات اور خوبیاں بیان کی ہے، ان میں پہلی خوبی اور پہلی صفت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. نمبر 2، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. اور نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نمبر 3، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، ہر چیز پر اللہ پر توکل، اللہ پر یقین رکھتے ہیں. نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون. نمبر 5، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا، مال دولت دیا، اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. یہ 5 خوبیاں، 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی اور کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے ایمان والے ہیں. یہ 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ان لوگوں کے لیے، یعنی جن کے اندر یہ صفات کی خوبیاں موجود ہیں، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے یہاں ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں. ومغفرۃ، اور اللہ کے یہاں ان کے گناہوں کی بخشش ہے. ورزق کریم، اور اللہ کے یہاں ان کے لیے عمدہ رزق ہے. اور پھر کہا کہ ان کے لیے ہمارے پاس عمدہ رزق ہے اور ہمارے پاس ان کے گناہوں کی بخشش بھی ہے، اور ان کے لیے ہمارے پاس بلند و بالا درجات ہیں. تو میرے بزرگوں، سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رہتا ہے، خشیت الہی ان کے دل میں رہتی ہے. یعنی ایمان والا، جو ایمان والا ہوتا ہے، انہی کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی موجود رہتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو 2 باتوں سے جوڑا ہے قرآن کریم کے اندر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات کی آیت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور نفسانی خواہشات سے بچ گئے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے. یعنی 2 چیز اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، خشیت الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات. ان 2 چیزوں سے، یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا
اندر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہے وہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور نفسانی خواہشات جس نے اس پر کنٹرول کر لیا وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عموماً جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے پیچھے ان دو باتوں میں سے کوئی بات ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے یا تو اللہ کے خوف میں کمی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا، تب وہ گناہ کرتا ہے، یا اگر وہ گناہ کرتا ہے تو نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جن کی وجہ سے انسان گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے عموماً۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کو بیان کیا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف خشیت الہی اگر ہمارے دلوں کے اندر ہو، اگر ہمارے دل میں ہر وقت یہ بات مستحضر ہو کہ میرا اللہ بصیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ خبیر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، میرا اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے دلوں کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو ہر چیز سے باخبر ہے، میرا اللہ لطیف ہے، یعنی باریک بھی کو جاننے والا ہے، ہر چیز جو ہم سوچ رہے ہیں یا ہم جو سوچنے والے ہیں جو ہمیں بھی نہیں معلوم، میرا اللہ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ہر وقت یہ بات مستحضر ہو، ہمیں ان باتوں کا یقین ہو، تو یقیناً ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہی لوگوں کے لیے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو عمل میں نہیں لاتے، ان سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے، بس یہ ہوتا ہے کہ سن کر کچھ دیر اثر ہوتا ہے، بس مجلس تک یہاں عمل کریں گے، اور بعد میں پھر وہی حالات ہمارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے گناہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو مجھے اس گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہے، جو مجھے اس گناہ پر میری پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ بھی تو دیتا ہے گناہوں پر، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایسی زندگی گزار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ان کی واقعات پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی پرندے کو دیکھتے تھے درخت پر بیٹھے ہوئے، یہ پرندہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ لوگ دوسرے درخت پر جا رہا ہے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے پرندے کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا خوشحال ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی مانے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور بھی صحابی ہیں، یہ ایسے صحابی ہیں جن کو لسان نبوت سے بھی جنت کی بشارت سنا دی گئی، پھر بھی خشیت الہی کے دل کے اندر بھی نہیں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہمارا نہ جانے کیا ہوگا، تو اب آپ سمجھے کیا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا انسان سے بہتر ہے، ہم رات میں گناہ کرتے رہتے ہیں، جب کتنا بڑا صحابی اپنے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ نہ جانے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، اور جس کو بشارت سنا دی گئی ہے جنت کی، وہ بھی لسان نبوت ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی ہو، اس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے۔ تو پھر اب ہم اپنے بارے میں سوچیں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اتنا ہوا کرتے تھے، جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے، ٹپکتے رہتے تھے، ان کو اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ کیوں؟ آج ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا تو ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، ہم تھوڑا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں رہتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہم سے کیا کہتا ہے یا کیا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل گناہوں میں آلودہ ہے، ہم گناہوں میں آلودہ ہیں، ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ جب انسان اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے تو اس کی زبان بھی محفوظ رہتی ہے، وہ اس کے دل میں حسد بھی نہیں کرتا، وہ بغض بھی نہیں کرتا، اسے ہر گناہ سے بچتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں فوراً بات آتی ہے کہ مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج مسجدوں میں، مدرسوں میں، بہت سی دینی درسگاہوں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، اور کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے مسلمانوں سے اپنی چیزوں کی حفاظت کر سکیں۔ بتاؤ کیسا دور آ گیا؟ اپنے ہی بھائیوں سے اپنی چیزوں کی، اپنی امانت کی حفاظت
تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا اللہ ہمارا مالک جو ہمیں ہر وقت کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, ہمیں بال پوچھ کر اتنا بڑا کر دیا, ہمارا جسم اچھا خاصا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں اور دیکھیں اور پڑھیں اور سنیں کہ وہ ہماری ہم سے کیا چاہتا ہے, کیوں دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے, کیا مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا. کم از کم ان مقصد کو پہچانے, اس مقصد کو جانے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں. اس مقصد کو جاننے کی ہر انسان کی ذمہ داری ہے نا, دنیا میں کیوں آئے ہیں. اور مقصد اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے. اب 60 سال 70 سال کے لیے کوئی دنیا کے اندر آیا ہے تو کیوں آیا ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اور جب عقیدہ ہے, ایمان ہے اس بات پر کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, تو اب ان 60-70 سال کے لیے کیوں آئے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہو جائے, تو آئے کیوں ہے دنیا کے اندر. تو اس مقصد کو پہچاننے کے لیے ہر انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. بہرحال کا وعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ ان کے دل رس جاتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ان کے واقعات کو اٹھائیں پڑھیں اور سنیں, دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے, روتے تھے, اتنا روتے تھے. اسی نے کہا کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تب بھی ہم نے آپ کو اتنا غمگین اور روتے ہوئے نہیں دیکھا, جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اگر میں اس منزل سے نجات پا گیا تو باہر کی منزلیں ہیں وہ بآسانی پار کر سکوں گا, ان کو میرے لیے پار کرنے میں کوئی مشکل دشوار نہیں ہوگا. لیکن اگر میں یہاں پھنس گیا تو پھر میرے لیے آگے کوئی نجات نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. یعنی بشارت دے دی نا جنت میں جانے کی, جنت میں میرا رفیق کون ہوگا, عثمان ہوگا. وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبرستان گزرتے ہوئے رو رہے ہیں. کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ اللہ کے خوف, اللہ کی خشیت الہی سے رو رہے ہیں. جن کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, حدیبیہ کے موقع پر جب یہ خبر عام ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو 1400 سے زائد صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی, مرنے کی بیعت لی, موت کی بیعت لی کہ اگر ایسا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. یہ اس وقت یہ آیت اس وقت نازل ہوئی رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جن کی بشارت ہے, جن کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کو روتے ہوئے گزار دیا. جن کو اللہ کے نبی نے بشارت دے دی کہ جنت میں جائیں گے, میرے ساتھی ہوں گے, میرے ساتھ رہیں گے, ان کی زندگی وہ اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں, رو رو کر بھی گزار رہے ہیں اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سنتے رہتے کتنے بڑے صحابی ہیں, جلیل القدر, لیکن جب ایک مرتبہ زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے کان پر اپنا سر رکھے ہوئے, ان کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے والد زخمی حالت میں ہیں تو اپنی رات پر ان کا سر رکھ لیا تاکہ آرام مل جائے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے سر کو اٹھا کر کے نیچے رکھ دو. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نہیں والد صاحب, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کا سر کہیں رکھا ہے, کوئی بات نہیں, رکھتے رہتے. لیکن کہا کہ نہیں, میرے سر کو نیچے رکھو. اور جیسے ہی انہوں نے نیچے رکھا تو اپنے رخسار کو, اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ
اب ہم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اپنے کردار میں جانیں کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلی صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ایمان والے کی، اور اس سے بڑی دلیل اور فضل کیا ہوگی یہ مسلمان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والا کون ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ دیکھو، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر اور اعمال کو کرنے کے لیے یعنی اعمال صالح کرنے کے لیے اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ہیں انسان میں توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر خوف ڈر ہوگا تو اس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اعمال صالح کرنے پر آ جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہوئی تو انسان پھر اعمال صالح بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا، کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ ہمیں نیک صالح بنائے اور ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تو ویسے ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دلائل بھی نہ ہونا، ویسے تو قرآن کریم موجود ہے، احادیث موجود ہے، بہت سے دلائل آیات حدیث موجود ہیں جن کو پڑھ کر ہم دلائل دے سکتے ہیں دوسروں کو بھی کہ اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے۔ لیکن ان سب کو بھی اگر ایک مرتبہ ایک سائڈ پہ رکھو، اگر اللہ کی آیات اور حدیث موجود بھی نہ ہونا تو ایک تصور اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک خدا سے، ایک اللہ سے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس سے محبت کیوں ضروری ہے۔ ہر وقت ہمیں کھلا رہا ہے، ہر وقت سوچنے کی بات یہ ہے، ہر وقت گناہ کر، سب کو اپنا پتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، لیکن سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، تنہائی میں کیا کرتا ہوں، خلوت میں جلوت میں کتنے گناہ کرتا ہوں اور کتنے نیک عمل کرتا ہوں، اور اس کے مقابل بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے کتنی دیتا ہے، کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں۔ گناہوں کو ایک طرف رکھے اور ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو رکھے، پھر دیکھیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں برسائیں کہ ہمیں رزق دے۔ ہم پورے دن گناہ کرتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سے شام تک کے لیے رزق کی ہماری تیاری کر دیتا ہے، ہمارا یہ رزق اتار دیتا ہے۔ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ وآخر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأویٰ۔ وأما من خاف سے پہلے یہ آیت ہے کہ اگر انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بھی۔ بہرحال اس کا آگے کئی مرتبہ زیادہ بیان ہوگا کیونکہ جمعے کے دن بہت ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے۔ یہ بات میں بار بات کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خشیت، اپنا خوف، اپنا ڈر ہمارے دل میں ہر وقت بٹھائے رکھے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا